شام کے سائے پھیل رہے تھے جب گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر سے چوڑیوں کی کنکار کے ساتھ نتوانی آواز کی گنگناہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی کیاری میں لگے پودے سے گلاب کا پھول توڑ کر اپنے لمبے گھنے سیاہ بالوں میں سجاتے کچھ گنگنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی جو دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اوئے پلوشا، کہاں رہ گئی ہو؟ چودھری صاحب کے گھر مہمان آ گئے ہیں اور تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ اتنے سارے کام پڑے ہیں، جلدی چلو اس سے پہلے کہ چودھری صاحب تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی کام سے نکال دیں۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی مسکرا رہی تھی جب اس کے کانوں سے زنیرہ کی آواز ٹکرائی جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ مجھے نہیں جانا، میں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، مجھے تو ہواؤں میں اڑنا ہے، پڑھ لکھ کر کچھ بننا ہے اور اپنے سارے خواب پورے کرنے ہیں۔ یہ دوسروں کے گھر کے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ وہ کہہ کر گلاب کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ سر پر چوٹ تو نہیں لگ گئی جو اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ پتہ ہے نا کہ ہماری 7 پشتیں چودھریوں کی ملازم رہی ہیں اور ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں ہے۔ یہ تو تم خوش نصیب ہو کہ اسکول تک پڑھ لیا، ورنہ ہم جیسے کمی لوگ سکولوں میں نہیں جاتے۔ زنیرہ نے اسے خوابوں کی خوبصورت دنیا سے نکالتے حقیقت کی بدصورتی میں پٹکا۔ جب میں اسکول جا سکتی ہوں تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں کالج بھی جاؤں اور یہ 7 نسلوں کی غلامی توڑ دوں۔ پلوشا نے اس کی بات کا اثر لینے کی بجائے پرتجسس لہجے میں کہا تو زنیرہ نے بھنویں اٹھوائیں۔ یہ فضول بات چودھری صاحب کے سامنے نہ کرنا ورنہ بہت ضلالت ہوگی۔ خیالی پلاؤ بنانا چھوڑ دو ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، اور خدا کا واسطہ ہے جلدی چل لو، آج ان کی خصوصی مہمان آ رہے ہیں۔ اگر آج کوئی گڑبڑ ہوئی تو مالکنی کا 7واں رشتہ بھی ہوتے ہوتے رہ جائے گا۔ زنیرہ نے اس کے سر پر تھپڑ لگاتے اسے ساتھ چلنے کا کہا تو اس نے منہ بسورا۔ اب اگر مالکنی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ویسے بھی جتنے وہ منہ پھٹ ہیں کوئی انہیں کیسے پسند کر سکتا ہے؟ خیر چھوڑو، مجھے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، اور میں تمہارے ساتھ صرف ایک شرط پر حویلی جاؤں گی، اس نے نخوت سے کہتے آخر میں شرط رکھی۔ کون سی شرط؟ زنیرہ نے پوچھا۔ وہ یہ میری جان کہ کل ہم نہر کے کنارے جائیں گے اور پورا دن وہاں گزاریں گے۔ میں ابا سے اجازت لے لوں گی، پھر ہم خوب مزے کریں گے۔ پلوشا نے آنکھوں میں چمک لیے کہا تو زنیرہ نے اس پر لعنت بھیجتے اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا اور حویلی لے آئی جہاں باورچی خانے میں ڈھیروں کام ان کا منتظر تھا۔ اف، ایک تو یہ لوگ اتنے برتن پتہ نہیں کیوں گندے کرتے ہیں، ہر وقت بس کھاتے ہی رہتے ہیں۔ بندہ پوچھے ان سے کہ زندگی کا مقصد کھانا اور سونا ہی ہے کیا؟ سنک میں برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر پلوشا نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا دوپٹہ کمر پر باندھا اور آستینے موڑ کر برتن دھونے لگی۔ ہاں، جیسے تمہاری زندگی کا مقصد بس خیالی پلاؤ بنانا ہے، زنیرہ نے ہنس کر کہتے چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ خیالی پلاؤ بھی وہی لوگ بناتے ہیں جنہیں زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تم دیکھنا زنیرہ، میں اس گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں گی جو کالج اور یونیورسٹی جائے گی، پھر مجھے ان کے جھوٹے برتن نہیں صاف کرنے پڑیں گے اور نہ ان کی خدمتیں کر کے دن رات کرنا پڑے گا۔ وہ پرعزم لہجے میں کہہ رہی تھی جب چودھری صاحب کی بیوی نے باورچی خانے میں قدم رکھا۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو؟ مہمان کب سے چائے کے انتظار میں بیٹھے اور تم دونوں کو باتوں سے ہی فرصت نہیں۔ جلدی چائے لے کر آؤ، اور پلوشا تو میرے ساتھ چل کر راحیلہ کو اچھا سا تیار کر دو، یہ رشتہ ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ انہوں نے پلوشا کو حکم دیا تو وہ شکر ادا کرتے برتن وہیں چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس کو اپنی طرح تیار کر دو جیسے تم ہوتی ہو، اور پھر اسے باہر لے آنا۔ انہوں نے راحیلہ کے کمرے میں پہنچ کر پلوشا سے کہا تو وہ سر ہلا گئی، جبکہ راحیلہ حقارت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ امی، اب آپ مجھے گھر کے نوکروں سے تیار کروائیں گی؟ اور کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اسے؟ یہ بالکل معمولی شکل کی ملازمہ ہے جسے تیار ہونا تو دور کپڑے پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ راحیلہ نے نفرت سے کہا تو پلوشا نے اپنے لب بھینچے، مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ ملازمہ ہے لیکن اسے تیار ہونا بہت اچھی طرح آتا ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے اپنا غصہ چھوڑ کر اس سے تیار ہو جاؤ۔ دیکھو بیٹا، چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ لڑکا ہر صورت تمہیں پسند کر لے، پڑھا لکھا ہے، شکل و صورت سے بھی بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خاندانی لوگ ہیں۔ اس کے والد چودھری صاحب کے پرانے دوست ہیں۔ تم اچھا سا تیار ہو جاؤ تاکہ اس بار انکار نہ ہو، اور تم اس کے ساتھ شہر چلی جاؤ، ویسے بھی تمہیں شہر کی رونقیں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ انہوں نے مالکنی کو سمجھایا تو وہ بادل نخواستہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلو اب تم اسے اچھا سا تیار کرو اور پھر باہر لے آنا، وہ کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ پلوشا نے اپنے ناگوار تاثرات چھپاتے اس کے چہرے پر میک اپ کرنا شروع کیا۔
دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ کو بھوتنی بنا دوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، ورنہ چودھری صاحب ابا کی بےعزتی کریں گے۔ دل میں سوچتے ہیں اس نے ملکانی کو تیار کیا اور اس کے سر پر دوپٹہ سجا کر اسے بیٹھک میں لے آئی جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ بیٹھک میں داخل ہوتی اس کا پاؤں صوفے سے ٹکرایا تو وہ اوندے منہ فرش پہ جا گری۔ اس صوفے پر بیٹھا شخص جو مالکنی کا ممکنہ دولہا تھا، وہ یکدم گھبرا کر صوفے سے کھڑا ہوا، جبکہ چودھری صاحب اور ان کی بیوی نے شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ نظر نہیں آ رہا کہ کتنے اہم مہمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ اٹھو، ان کو سلام کرو اور باورچی خانے میں جاؤ۔ یہ آج کل کے ملازم بھی نا بس۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے چودھری صاحب نے غصے سے اسے ڈانٹا تو وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ بچی گر گئی ہے تو اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، آپ نے اتنی پیاری بچی کو رلا دیا۔ چودھری صاحب کے دوست نے پلوشا کی آنکھوں میں نمی دیکھتے انہیں ٹوکا۔ پلوشا سر جھکائے کھڑی رہی۔ پیاری بچی؟ کیا اکبر صاحب؟ یہ بس ہمارے پرانے وفادار ملازموں کی بیٹی ہے، اس لیے ہم نے اسے حویلی میں رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ بس یہاں توڑ پھوڑ ہی کرتی رہتی ہیں۔ چودھری صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو پلوشا کو اپنی کم مائیگی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے باہر بھاگ گئی، جبکہ صوفے پر بیٹھے سیاہ جیکٹ والے شخص کی سنہری آنکھوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اب اگر مجھے ٹھوکر لگی تو اس میں میرا کیا قصور تھا جو چودھری صاحب نے مجھے سب کے سامنے اتنی باتیں سنائی ہیں؟ اتنی بڑی حویلی میں رہتے ہیں لیکن دل اتنا چھوٹا ہے کہ کسی کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ان سے بہتر تو وہ شہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں جو ملازموں کو انسان تو سمجھتے ہیں۔ بس میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ بھاڑ میں گئی 7 نسلیں اور بھاڑ میں گئی یہ ملازمت۔ وہ باورچی خانے میں آ کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ زنیرہ تحمل سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو بہت برا حال کریں گے یہ لوگ ہمارا۔ اور کیسے چھوڑو گی یہ نوکری؟ تمہارے ابا تو ویسے ہی بیمار رہتے ہیں، تو کیسے گھر کا خرچہ چلاؤ گی؟ دیکھو یار، میری بات سنو، یہ لوگ جیسا بھی سلوک کریں تم نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تھوڑی سی بے عزتی اور ڈانٹ فاقوں سے تو بہتر ہے۔ زنیرہ نے دوست ہونے کے ناطے اسے سمجھایا تو وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اف پلوشا، اب تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی رہو گی تو کام کون کرے گا؟ زنیرہ نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے کہا تو پلوشا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں کوئی کام نہیں کروں گی، بلکہ میں مالکنی کا یہ رشتہ ہی نہیں ہونے دوں گی۔ جو لوگ مجھے رلاتے ہیں میں انہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ تم دیکھنا اب میں کیا کرتی ہوں۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا سوچنے لگی تھی۔ کیا کرو گی تم؟ زنیرہ نے خوف سے پوچھا تو پلوشا نے اپنی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی اور مسکرائی۔ یہ جو دولہا آیا ہے نا، میرا مطلب نہ ہونے والا دولہا، اسے کسی طرح یہاں سے بھگاتے ہیں۔ مطلب ہم اسے اتنا تنگ کر دیں گے کہ یہ خود ہی ملکانی سے شادی کے لیے انکار کر دے گا۔ پلوشا نے زنیرہ کے کان میں سرگوشی کرتے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو زنیرہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ زنیرہ نے پوچھا۔ ارے کسی کو پتہ نہیں چلتا، میں پکی کھلا رہی ہوں، بس ہم نے کرنا یہ ہے کہ… اب وہ اس کے کان میں گھسی پرجوشی سے کچھ بتانے لگی، جبکہ زنیرہ کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدلتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں بیٹھک سے کان لگائے کھڑی تھیں جب چودھری صاحب نے سب مہمانوں کو ان کے کمرے دکھانے کا کہا تو پلوشا نے دیوار سے سر نکالتے ایک مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ میں ان کو کمرے دکھاتی ہوں چودھری صاحب، آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا تو سنہری آنکھوں والے شخص نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ چلیں پھر، مجھے کمرہ دکھا دیں۔ وہ چودھری صاحب کے بولنے سے پہلے ہی خود بول پڑا تو چودھری صاحب اسے منع نہ کر سکے۔ پلوشا نے زنیرہ کو آنکھ ماری جو اس شخص کے والدین کو ان کے کمرے دکھانے لے جا رہی تھی۔ آپ ابھی گری تھی تو آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ پلوشا اپنی دھن میں آگے آگے چل رہی تھی۔ جب اس شخص نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے پلٹی۔ نہیں تو مجھے چوٹ ووٹ نہیں لگتی، اصل چوٹ تو ملکانی، میرا مطلب ہے کہ راحیلہ بی بی کو لگی تھی، وہ بھی بچپن میں۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے بات کرتے اس نے ہنسی چھپاتے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ میں ارحم ہوں، مگر آپ کس چوٹ کی بات کر رہی ہیں؟ کیسی چوٹ لگی تھی راحیلہ کو؟ وہ اپنے قدم تیز کرتے اس کے مقابل آیا۔ بہت بچپن میں وہ جھولے سے گر گئی تھی اور تب سے ان کا دماغ گھوم گیا ہے۔ ہر رات ان کو شدید قسم کا دورہ پڑتا ہے، وہ رات کو چیخیں مارنے لگتی ہیں اور کبھی کبھار تو جو ساتھ بندہ لیٹا ہو اس کو بھی 2-4 چپیڑیں پڑ جاتی ہیں۔ وہ اصل میں دماغی مسئلہ ہے نا، کیا کریں بیچاری، اب ان کے ہاتھ میں اتنے ہی چلتے ہیں۔ وہ ہنسی دبائے مزے سے کہہ رہی تھی، جبکہ ارحم نے تھپڑوں کا سن کے بے اختیار اپنے گال پہ ہاتھ رکھا۔ دوڑے؟ اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ ہاں،
اور اکثر وہ اپنے گھر والوں کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتی ہیں، اسی لیے تو چودھری صاحب ان کی جلدی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ شادی کے بعد اپنے گلے میں راحیلہ کا شوہر لکھ کر لٹکا لیجیے گا تاکہ ملکانی کبھی نہ بھولیں۔ اس نے اپنے دماغ کا مزید استعمال کیا تو ارحم نے جھرجھری لی۔ وہ کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اور اگر یہ بات سچ ہے تو چودھری صاحب کے سامنے اس بارے میں بات ہوگی، ارحم نے کہا تو پلوشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، میں چودھری صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کی خامیاں نہیں بتا سکتی، وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ ویسے بھی ان کے پاس اتنی بڑی بڑی بندوقیں ہیں، انہوں نے ملکانی کو بھی بندوق چلانی سکھائی ہے، اور ملکانی کا نشانہ اتنا پکا ہے کہ جو بندہ ان سے اونچی آواز میں بات کرے وہ اسے فوراً لڑکھا دیتی ہیں۔ پلوشا نے گردن کی طرف اشارہ کرتے ارحم کو ڈرایا تو اس کے چہرے پر واقعی بے یقینی اور خوف کے تاثرات آئے۔ واٹ؟ اگر راحیلہ کے ساتھ اتنے مسائل ہیں تو چودھری صاحب نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور آپ؟ وہ ٹھہر کر اس کے قریب آیا تو پلوشا نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھائے۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اسے شاید پلوشا کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ دیکھیں صاحب، میں تو اس حویلی کی ملازمہ ہوں، مجھے اپنے مالکوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کا حق نہیں، لیکن میں نے اپنی استانی سے سنا تھا کہ کسی سے سچ نہیں چھپانا چاہیے اور جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اس لیے بس میں چودھری صاحب کے جھوٹ میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتی، اور ویسے بھی میری زندگی کا مقصد صرف دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اس لیے میں آپ کو سب بتا کر آپ کا بھلا کرنا چاہتی ہوں۔ پلوشا نے چہرے پر کمال کی معصومیت لاتے کہا تو ارحم سر پکڑتے بیڈ پر بیٹھا۔ او مائی گاڈ، چودھری صاحب نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، اور بابا میرا رشتہ راحیلہ سے پکا بھی کر چکے ہیں، چھوڑوں گا نہیں میں ان جھوٹے لوگوں کو، وہ بری طرح جھنجھلاتے ہوئے بولا تو پلوشا نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ کہیں اسے ارحم کے کمرے میں نہ دیکھ لے۔ آپ جو مرضی کریں، بس میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں غریب مفت میں ماری جاؤں گی، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میرے بہت سے خواب ہیں جنہیں میں نے پورا کرنا ہے۔ اس نے ارحم کو جذباتی کرتے منت کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا نام نہیں لوں گا، میرے لیے کپ کافی لے آئیں۔ ارحم نے اس کی بات سمجھتے حکم بھی دیا تو وہ تابعداری سے سر ہلاتے کمرے سے جانے لگی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے پلٹی۔ یہ کمرے سے پیچھے کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس نے کھڑکی کے باہر حویلی کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کیوں؟ ارحم نے پوچھا۔ ملکانی نے غصے میں جتنے بھی بندے مارے ہیں وہ سب یہاں دفن ہیں، آپ کو ڈر تو نہیں لگے گا؟ وہ کہہ کر مسکینیت سے اسے دیکھے گئی، جبکہ ارحم نے بے اختیار اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ جائیں پلیز، جائیں۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے دھاڑا تو پلوشا معصوم سی صورت بنا کر کمرے سے نکل گئی، اور باورچی خانے میں آ کر زنیرہ کو سارا قصہ سناتے وہ زور زور سے کہکے لگا کر کتنی ہی دیر ہنستی رہی۔ چودھری صاحب اور ملکانی کی طرف سے ہوئی بے عزتی کا بدلہ لے کر اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ رات کو وہ حویلی سے گھر واپس آئی تو ابا چارپائی پر لیٹے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گئی میری بیٹی، کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، چل جلدی سے روٹی لگا دے، دن سے بھوکا بیٹھا ہوں، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ بھوکے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ چودھری صاحب کی حویلی آ جاتے، وہاں آج بہت مزے کے کھانے بنے تھے۔ وہ نل سے منہ دھوتے جلدی سے صحن میں بنے لکڑیوں کے چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں بنانے لگی۔ تو وہاں سے کھا آئی ہے، یہی کافی ہے۔ ہو گیا ملکانی کا رشتہ؟ انہوں نے پوچھا تو پلوشا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ابھی نہیں پتا، شہر کے لوگ ہیں اور کچھ دن یہاں ہی ٹھہریں گے، اس لیے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ویسے ابا، ملکانی بے شک امیر ہے لیکن اس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، اور وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے فرفر انگریزی بول رہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ ہوگا۔ اس نے کسی بزرگ کی طرح تبصرہ کیا تو ابا نے اسے گھوری سے نوازا۔ تو اپنے خیال اپنے پاس رکھ اور جلدی روٹی پکا، انہوں نے پلوشا کو جھڑک دیا۔ ابا مجھے کالج پڑھنے کے لیے شہر جانے دینا، میں اس گاؤں کا اور آپ کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ شہر کے کالجوں میں رہنے کا بندوبست بھی ہوتا ہے، آپ چودھری صاحب سے بات کریں نا کہ وہ مجھے شہر بھیج دیں، میں پڑھ لکھ کر اچھی سی نوکری کروں گی، پھر ان کے سارے پیسے انہیں واپس کر دوں گی۔ اس نے روز کی طرح آج بھی ابا کی منتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب پڑھ لکھ کر بھی نوکری ہی کرنی ہے تو حویلی میں ہی نوکری کرتی رہے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھ بوڑھے کو اکیلا چھوڑ کر شہر جانا چاہتی ہیں، میں یہاں اکیلا کیا کروں گا؟ ابا نے ہمیشہ کی طرح انکار ہی کیا تھا۔ وہ جلدی سے روٹیاں لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ بس 2 سال کی بات ہے ابا، پھر میں آپ کو بھی شہر لے جاؤں گی، بس آپ مجھے ایک بار اپنے خواب پورے کر لینے دیں ابا، میں حسرت بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اس نے اداسی سے کہا۔ اچھا، میں چودھری صاحب سے بات کروں گا، یہ لے تو بھی کھا۔
انہوں نے بات ٹال کر اس کے منہ میں نوالا ڈالا تو وہ خوشی سے کھڑی ہوئی۔ آپ سچ میں بات کریں گے؟ ہائے میں اتنی خوش ہوں کہ بس میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال۔ وہ خوشی سے گنگناتے ہوئے جھومنے لگی تو ابا اس کی بچکانہ حرکتوں پر مسکرا دیے۔ اگلے زور وہ صبح سویرے ہی نہر کے کنارے آ گئی جہاں زنیرہ کے ساتھ مل کر اسے درخت سے جامن توڑنے تھے۔ تمہیں پتہ ہے جامن کھا کر مجھے بہت مزہ آ جاتا ہے، لیکن کل اس شہری لڑکے کے ساتھ جو کیا اس کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ ویسے کتنا بے وقوف سا لڑکا ہے جس نے میری باتوں پر یقین کر لیا۔ پلوشا درخت پر چڑھتے ہوئے اپنے کارنامے پر خوش ہو رہی تھی، جبکہ زنیرہ اپنا دوپٹہ نیچے پھیلائی کھڑی تھی تاکہ جامن اس کے دوپٹے میں آ کر گرے۔ زیادہ خوش نہ ہو، بلکہ دعا کرو کہ وہ یہ سب باتیں چودھری صاحب کو نہ بتا دے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم نے یہ سب پٹیاں اس کو پڑھائی ہیں تو اس جگہ پر ہماری قبر کھودیں گے جہاں تم ملکانی کے ہاتھوں بندے مروانے ہیں۔ ویسے تمہیں ذرا ڈر نہیں لگا اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے؟ مانا کہ ملکانی بہت بدتمیز اور غصے والی ہیں، لیکن بندے مارنا توبہ۔ زنیرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو وہ ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے تو سوچ کے ہی مزہ آ رہا ہے۔ وہ بندہ اتنا ڈر گیا تھا کہ کیا بتاؤں، اس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ وہ ارحم کی حالت سوچ کر محظوظ ہو رہی تھی کہ اتنے میں اسے دور سے کوئی شخص دوڑتا دکھائی دیا۔ اس نے آنکھیں سکیڑے غور کیا تو وہ ارحم تھا جو دوڑتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پلوشا نے بے دہانی میں چیخ مارتے درخت چھوڑا تو اس کا توازن بگڑا اور وہ نیچے آ گری۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ اونچے درخت سے نیچے گرنے پر اس کی کمر میں درد کی شدید لہر دوڑی تو وہ تکلیف سے کراہی، جبکہ ارحم اب ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ارے آپ درخت پر کیا کر رہی تھی؟ ارحم جو اس کے گرنے کا منظر دیکھ چکا تھا فکر مندی سے بولا تو پلوشا نے تب کر اسے دیکھا۔ آپ کے رہنے کے لیے گھونسلہ بنا رہی تھی، دکھائی نہیں دیتا کہ جامن توڑنے چڑھی تھی؟ وہ اس کا لحاظ رکھے بغیر کمر پر ہاتھ رکھے بلند آواز میں رونے لگی تو زنیرہ نے اسے سہارا دیتے کھڑا کیا۔ آپ کو مہمانوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ارحم نے بدمزہ ہوتے پوچھا۔ مہمان ہوں گے آپ چودھری صاحب کی حویلی میں، اور یہ میرا علاقہ ہے۔ سارے گاؤں کو پتہ ہے کہ یہ درخت اور اس پر لگے سارے جامن میرے ہیں، اس لیے کوئی اس درخت کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ پلوشا نے ساری تمیز بالائے طاق رکھتے کہا تو ارحم نے دلچسپی سے درخت کو دیکھا۔ آپ جنگلی بلیوں کی طرح گاؤں والوں کو بھی چمٹ جاتی ہوں گی، اس لیے وہ بیچارے دور ہی رہتے ہوں گے۔ ارحم نے اندازہ لگایا تو پلوشا نے اپنی تکلیف بھلا کر اسے گھورا۔ جنگلی بلی ہوں گے آپ، اور میں آپ کی وجہ سے گری ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میرے قصاص لیں، ورنہ بات چودھری صاحب تک بھی پہنچ سکتی ہے، پلوشا نے کہا تو ارحم نے ناسمجھی سے پہلے اسے اور پھر زنیرہ کو دیکھا۔ کیسا قصاص؟ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور گرنے کے بدلے گرنا۔ وہ بے نیازی سے بولی تو ارحم کو اس کی عقل پر شک ہوا۔ یعنی آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں درخت پر چڑھوں اور پھر یہاں سے گروں؟ آپ ہمیشہ سے ہی اتنی پاگل ہیں یا ابھی سر پر چوٹ لگی ہے؟ نہیں، مطلب اگر کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں بہت اچھا سرجن ہوں، فوراً دماغ کی سرجری کر دوں گا۔ ارحم نے اسی کے انداز میں کہا تو ارحم کی بات پر حیرت سے اس کا منہ کھلا۔ آپ سرجن ہیں تو آپ ملکانی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو شہر میں کوئی پڑھی لکھی لڑکی مل سکتی ہے۔ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ مل تو سکتی ہے، لیکن میرے بابا پر چودھری صاحب کے بہت احسان ہے، اس لیے وہ چودھری صاحب کو انکار نہیں کر سکے۔ خیر یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، آپ ملازمہ ہیں تو وہی بن کر رہیں۔ وہ بولا تو پلوشا نے پیشانی سکیڑی۔ ملازم ہوں گے آپ اور آپ کا پورا خاندان، میں تو حکومت کرنے کے لیے بنی ہوں، بس کسی طرح شہر کے کالج میں چلی جاؤں، پھر اتنا پڑھوں گی کہ یہ سب لوگ مجھے پلکوں پر بٹھائیں گے، اور آپ شوق سے شادی کریں، لیکن بعد میں مت کہیے گا کہ ملکانی مارتی ہے۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگی تو پیچھے کھڑی زنیرہ نے بھی بامشکل ہنسی روکی۔ بہت ہی بد زبان لڑکی ہیں آپ، میں ابھی آپ کی شکایت چودھری صاحب سے کرتا ہوں اور رات والی ساری باتیں بھی بتاتا ہوں تاکہ سب کچھ کھل کر سامنے آئے۔ ارحم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو اس کی ہنسی پل میں غائب ہوئی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں نے تو بس انسانیت کی خاطر آپ کو سب سچ بتایا تھا، لیکن آپ کے اندر کی انسانیت تو مری ہوئی ہے۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ چودھری صاحب مجھ معصوم کو ماریں؟ میری شکل پر رحم نہیں آتا آپ کو؟ وہ ہاتھ جوڑتے اس کے قریب آئی تو ارحم اس کے چہرے کے نقوش اور معصومیت میں کھو سا گیا۔ ہوا سے بکھرتے بال اس کے شفاف چہرے پر پڑ رہے تھے اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی۔ ارحم جیسے کسی طلسم میں قید ہو گیا تھا۔ اسے اب پلوشا کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، بس اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جو کسی انجانے سے احساس سے آشنا کر رہا تھا۔ دیکھیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کسی کو کچھ نہ بتائیے گا، ورنہ میری قبر بن جائے گی اور اس پر لکھا ہوگا
18 سالہ پلوشا خدمت خلق کرتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اب کسی کو برے رشتے سے بچانا بھی تو خدمت خلق ہی ہے۔ لیکن آپ کیوں سمجھیں گے؟ آپ بڑے لوگوں کے پاس دل ہوتا کہاں ہے؟ وہ رونی صورت بناتے بولتی چلی جا رہی تھی جب ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے تو یہ خدمت خلق سے زیادہ کوئی پرانی دشمنی لگتی ہے۔ وہ اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا جتنا پلوشا سمجھ بیٹھی تھی کہ کیا مطلب؟ میری کیا دشمنی ہوگی ملکانی سے؟ اور اگر آپ نے یہ ساری باتیں چودھری صاحب کو بتائیں تو میں آپ کو… وہ کہتے کہتے رکی تو ارحم نے ایک آنکھ اوپر کرتے اسے دیکھا۔ تو میں آپ کو نہر میں دھکا دے دوں گی، اس نے دھمکی دی تو ارحم زور سے ہنس دیا۔ میں تو یہاں واک کے لیے نکلا تھا، لیکن اچھا اب یہاں سے نہا کر ہی جاؤں گا۔ دیں دھکا اگر ہمت ہے تو۔ اس نے پلوشا کو چیلنج کیا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا کہ وہ نہر میں جا گرا۔ اوئے پاگل! ارحم غصے سے چیخا، مگر پلوشا زنیرہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے بھاگ گئی۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ یہ تم نے کیا کر دیا یار؟ زنیرہ اسے کوس رہی تھی اور وہ بھی ڈر کر بھاگتی رہی کہ اگر ارحم چودھری صاحب کو سب سچ بتا دیتا تو اس کے ابا کی بہت بے عزتی ہونی تھی جو اسے کسی صورت بھی قبول نہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ خود کو کسی دیوار پہ چنوا لوں یا اپنی قبر کھود کر اس میں خود ہی لیٹ جاؤں۔ اف کیا کریں گے چودھری صاحب میرے ساتھ؟ انہوں نے تو مجھے سیدھا گولی مار دینی ہے اور ملکانی تو شاید میرا گلا ہی دبا دے۔ کچھ سوچو یار، کچھ سوچو، کس طرح چودھری صاحب کی ذلالت سے بچا جائے۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنا سر پکڑے صحن میں چکر لگانے لگی تھی، جبکہ زنیرہ بھی پریشانی سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ یہ سب نہ کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اب بھگتو، اور خبردار جو میرا نام آیا، ورنہ میں تمہیں بہت ماروں گی، زنیرہ نے کہا تو پلوشا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کتنی بڑی خود غرض انسان ہو تم۔ سہیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں۔ دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے منہ پھیلائے کہا تو زنیرہ جانے کی بجائے وہیں کھڑی رہی۔ اچھا زیادہ ڈرامے نہ کرو اور میری بات سنو۔ جب چودھری صاحب تمہیں بلا کر یہ پوچھیں کہ کیا تم نے ارحم صاحب سے یہ کہا ہے تو تم صاف صاف مکر جانا۔ اب ان کے پاس کوئی ثبوت تھوڑی ہے کہ تم نے یہ باتیں بولی ہیں، بس تم کہہ دینا کہ تمہاری تو ارحم صاحب سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ زنیرہ نے اسے مفید مشورہ دیا تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ ہاں یار، یہ میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ میں مکر سکتی ہوں۔ واہ بھائی، پہلی بار تم نے کوئی عقل مندی کی بات کی ہے۔ چل آؤ، اسی خوشی میں تمہیں مکئی کی روٹی بنا کر کھلاتی ہوں۔ وہ خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چولہے کی طرف چلی گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد جب چودھری صاحب کے ڈرائیور نے گھر آ کر اسے حویلی آنے کا کہا تو وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتے حویلی پہنچ گئی۔ ہاں بھائی پلوشا، آج تو مجھے کھل کر بتا ہی دو کہ تم چاہتی کیا ہو۔ وہاں پہنچتے ہی چودھری صاحب نے کرخت لہجے میں اس سے پوچھا تو اس نے باری باری سب کی صورتیں دیکھیں۔ وہاں حویلی کے سب لوگ اور ارحم بھی موجود تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ارحم کا منہ نوچ لے۔ میں کیا چاہوں گی چودھری صاحب؟ بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں اور ملکانی کی شادی ہو جائے، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو ملکانی نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اتنی نیک تم لگتی تو نہیں ہو کہ ہماری خوشی چاہو، تم تو بس اپنے بارے میں سوچتی ہو۔ ہمارے ملازموں میں کوئی تم جیسا خود غرض نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں حویلی سے نکال ہی دوں تاکہ یہ روز روز کا تماشا تو بند ہو، چودھری صاحب نے سختی سے کہا تو وہ سر جھکائے اپنے لب کچلنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کمال معصومیت تھی۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شہر جانے کی بات کرنے کی؟ تم اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ اب چودھریوں کے نوکر شہر جا کر پڑھائیاں کریں گے؟ چپ کر کے یہیں بیٹھی رہو، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیاں کالجوں میں نہیں جاتی، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ تمہارے ابا سے کہہ کر تمہاری شادی کروا دو تاکہ تمہارے دماغ سے پڑھائی کا بھوت اترے، چودھری صاحب کی بیوی نے غصے سے کہا تو پلوشا نے سر اٹھاتے ارحم کو دیکھا۔ تو کیا اس نے شکایت نہیں لگائی تھی اور چودھری صاحب کو یہ بات کرنی تھی؟ یہ بھوت کبھی نہیں اترے گا، پڑھنا میرا شوق ہے اور اگر آپ لوگ مجھے نہیں بھجوا سکتے تو میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے بولنے کی صحیح کی تو ملکانی نے آگے بڑھتے اسے دھکا دیا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیسے باتیں کری ہو ابا سے؟ میں تو کہتی ہوں ابا کہ اس کی نوکری سے نکال دے، 2 دن بھوکی رہی تھی تو عقل کے ساتھ ساتھ زبان بھی ٹھکانے پر آ جائے گی۔ ملکانی نے زہر اگلا تو پلوشا گرتے گرتے بچی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ ہاں، اب اگر اس نے کوئی ایسی بات کی تو میں اسے نوکری سے ہی نکال دوں گا۔ جاؤ اب باورچی خانے کا کام دیکھو، اور خبردار جو آئندہ تمہارے منہ سے یہ فضول بات نکلی۔ چودھری صاحب نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو وہ اپنے آنسو چھپاتے بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی، مگر وہ باورچی خانے میں جانے کی بجائے حویلی کے پچھلے حصے میں آ گئی، جہاں سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ انٹرسٹنگ۔ ابھی اسے روتے کچھ دیری ہوئی تھی۔
کہ اس کے کانوں سے ارحم کی آواز ٹکرائی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ کر یہاں چل آیا تھا۔ کیوں پڑھائی پر صرف آپ شہری لوگوں کا حق ہوتا ہے؟ وہ سر اٹھاتے غصے سے بولی تو ارحم مسکراتے ہوئے اسے کچھ فاصلہ برقرار رکھتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نہیں، لیکن اس طرح رو کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ واقعی پڑھنا چاہتی ہیں تو چودھری صاحب سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ سکون سے شہر جا کر پڑھیں، پھر جب کچھ بن جائیں گی تو میرا ادھار واپس کر دیجیے گا۔ ارحم نے اسے آفر دی تو وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی مجھے شہر بھجوا سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرا بچپن سے صرف ایک خواب ہے کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے ابا کا سہارا بنوں اور یہ غلامی توڑوں۔ یہاں تو ذرا ذرا سی بات پر بے عزت کر دیا جاتا ہے، جیسے ابھی ان سب نے مل کر مجھے کیا ہے۔ بس اس زندگی سے مجھے نکلنا ہے۔ کیا آپ سچ میں میری مدد کریں گے؟ لیکن ایک منٹ، وہ پرجوشی سے کہتے کہتے رکی تو ارحم نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ پر یہ احسان کیوں کریں گے؟ میں نے تو کل آپ کو نہر میں گرایا تھا نا۔ آپ کہیں مجھ سے بدلہ لینے کی کوئی چال تو نہیں چل رہے؟ دیکھیں صاحب، مانا کہ میں نے آپ کو دھکا دے کر غلط کیا، لیکن اس وقت مجھے یہی سمجھ میں آئی تھی، اس لیے آپ مجھ سے بدلہ نہ لیں۔ ارحم کی مہربانی کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی وہ بولی تو ارحم نے سر جھکایا۔ ہاں، کیا تو آپ نے بہت غلط تھا، لیکن فی الحال میں بدلہ نہیں لے رہا، سارے بدلے بعد میں لوں گا۔ ابھی بس آپ شہر جانے کی تیاری کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو پلوشا کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی۔ کون سے بدلے؟ میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ میں نے غلطی سے آپ کو دھکا دیا تھا، اور آپ کو مجھ غریب پر ترس نہیں آتا کیا؟ میرا تو اس دنیا میں ابا کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ اب اگر آپ میری شکایت چودھری صاحب سے لگائیں گے تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے اور شاید مجھے چپیڑے بھی مار دیں۔ اس لیے میرے یہ جڑے ہاتھ دیکھیں اور خدا کے لیے پچھلی ساری باتیں بھول جائیں۔ بدلے کا سن کر اس کا رنگ فک ہوا تو وہ ہاتھ جوڑے معصومیت سے بولی، جبکہ ارحم اس کے بھولے پن سے محظوظ ہوتے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ملکانی والی ساری بات جھوٹ تھی نا؟ کچھ اور کہنے کی بجائے ارحم نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ وہ نظریں چراتے بولی تو ارحم بے اختیار مسکرایا۔ چودھریوں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے؟ کیوں، ایسا نہیں ہے کیا؟ وہ ایک قدم اٹھاتے اس کے مزید قریب ہوا تو اس کے عطر کی خوشبو پلوشا کو محسوس ہونے لگی۔ وہ گلاب کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ نہیں، میں کیوں بدلہ لوں گی؟ اور آپ دور رہ کر بات کریں۔ وہ صحیح معنوں میں گھبرا گئی تھی۔ ارحم بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ تم کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگتی ہو، تمہیں تو کسی بڑی سلطنت کا مالک ہونا چاہیے۔ تم غلط جگہ پر ہو پلوشا۔ وہ پہلی بار اسے نام سے پکارتے تم پر آیا تھا تو پلوشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ میرا راستہ چھوڑیں، ہٹے آگے سے۔ پھر اس کی نظروں سے گھبراتے وہ اندر کی طرف بھاگ گئی تو ارحم اسے جاتا دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ وہ بھاگ کر گھر آ گئی اور اگلے دن اس نے حویلی جانے سے گریز کیا۔ ارحم کی نگاہیں اسے بھول نہیں رہی تھیں اور جانے انجانے میں ہی صحیح مگر وہ بھی اس کی جانب کھینچنے لگی تھی۔ اوئے، تم یہاں منہ چھپائے بیٹھی ہو اور وہاں ملکانی کی منگنی ہونے والی ہے۔ وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جب زنیرہ نے گھر میں داخل ہوتے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ بہت ہی ڈھیر انسان ہے یہ ارحم صاحب، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا، جو مرضی کریں۔ تم چلو نا، آج اچھا کھانا ملے گا اور مٹھائی بھی۔ زنیرہ نے اسے لالچ دینے کی کوشش کی تو یکدم ایک اداسی نے اس کے دل کو ویران کیا۔ ہاں، وہ جس مرضی سے شادی کرے، مجھے کیا؟ وہ بولی تو زنیرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے منہ پھلا کے کیوں بیٹھی ہو؟ چلو آؤ نا، حویلی چلتے ہیں۔ آج ہمیں کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، کھانے کی دیگیں بنی ہیں اور ہمیں بس ملکانی کو تیار کرنا ہوگا۔ اس نے کہا تو پلوشا نے واپس لیٹ کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور تم جاؤ یہاں سے، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس نے افسردگی سے کہا تو زنیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اٹھایا۔ اٹھو نا یار، تمہارے بغیر مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا، اور تم چودھری صاحب کی باتوں کا برا کیوں مانتی ہو جب پتہ ہے کہ وہ شروع سے ایسے ہی ہے؟ زنیرہ نے اس کی اداسی کی وجہ چودھری صاحب کی ڈانٹ کو سمجھا۔ بھاڑ میں گئے چودھری صاحب، پلوشا منہ میں بڑبڑاتے اس کے ساتھ حویلی کی طرف چل دی۔ حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی۔ چودھری صاحب کے خصوصی مہمان آ چکے تھے اور ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کھانے کی خوشبو فضا میں پھیلی تھی۔ پلوشا یہ سب دیکھ کر بجھے دل سے چلتے ہوئے اندر آئی اور کسی سے کچھ کہے بنا خاموشی سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ پلوشا، 4 کپ چائے بنا کر ملکانی کے کمرے میں لے آؤ۔ ابھی وہ کام کر رہی تھی کہ چودھری صاحب کی بیوی نے باورچی خانے میں آتے اسے حکم دیا تو وہ سر ہلا گئی۔
بے دلی سے چائے بنا کر وہ ملکانی کے کمرے میں آئی تو ملکانی کے ساتھ چودھری صاحب کی بیوی ارحم اور اس کی والدہ بیٹی خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ پلوشا کی نگاہیں ارحم پر جا ٹھہری، جو سفید شلوار قمیض میں روز کے مقابلے میں بہت مختلف لگ رہا تھا۔ ارحم نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، پھر پلوشا نے میز پر ٹرے رکھی اور باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں مجھے اتنا کیوں برا لگ رہا ہے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ملکانی سے میری جان چھوٹ جائے گی، پھر کیوں دل عجیب ہو رہا ہے میرا۔ اپنے جذبات اس کی سمجھ سے باہر ہونے لگے تو وہ حویلی کی پچھلی طرف آ گئی، جہاں وہ ہمیشہ پریشانی کے وقت آیا کرتی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہیں یہ جگہ بہت پسند ہے، ہر وقت یہاں ہی گھسی رہتی ہو۔ تبھی اس کے کانوں میں ارحم کی آواز پڑی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں ہر بار اس کے پیچھے یہاں تک آ جایا کرتا تھا۔ میری پسند کو چھوڑیں، آپ اپنی پسند دیکھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ملکانی جیسی لڑکی کو پسند کر سکتے ہیں، وہ اتنی سخت دل اور بدتمیز ہے، اور میں نے آپ کو ان کی آدھی باتیں تو بتا دی تھی، مگر بہت سی نہیں بتائیں، کیونکہ وہ میرے مالکوں کی بیٹی ہیں۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنے بے وقوف ہیں جو اتنا سمجھانے کے باوجود ان سے شادی کر لیں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنا سارا غصہ ارحم پر اتار گئی اور وہ مزے سے اسے دیکھے کیا۔ تو پھر کس سے شادی کروں؟ اس کی ساری باتوں کا مطلب سمجھتے وہ بے اختیار اس کے قریب آیا تو پلوشا کی سانسیں اٹکیں۔ جس مرضی سے کریں، بے شک کسی چڑیل سے کریں یا ڈائن سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کو آپ کے وعدے سے نہیں مکرنے دوں گی۔ آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیجنا تھا تو پہلے اپنا وعدہ پورا کریں، پھر بے شک ایک کی بجائے 4 شادیاں کر لیجیے گا۔ وہ اپنے اضطراب پر قابو پاتے بولی تو ارحم اس کے مطالبے پر مسکرا دیا۔ صرف یہی وجہ ہے تمہارے غصے کی؟ وہ نہ جانے اس سے کیا اگلوانا چاہتا تھا۔ ہاں تو اور کیا وجہ ہوگی؟ اور آپ کو شرم نہیں آتی بار بار ایک ملازمہ کے پیچھے یہاں آ جاتے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن مجھے سب کے جوتے کھانے پڑیں گے۔ وہ اب اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں ملازمہ نہیں سمجھتا، کیونکہ تمہاری عادتیں اور باتیں رئیسوں والی ہیں، اور نخرے تو ایسے ہیں جیسے تم ہی اس حویلی کی مالکن ہو۔ تم سے کہا تھا نا کہ تم غلط جگہ پر ہو، تو بس اپنی صحیح جگہ پہچانو۔ ارحم نے نرمی سے کہا تو اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ مجھے اپنی صحیح جگہ پتہ ہے، لیکن یہ حویلی والے بڑے ظالم ہیں، یہ مجھے کبھی شہر نہیں جانے دیں گے، وہ افسردگی سے بولی تو ارحم نے نظریں گھماتے ارد گرد دیکھا۔ اچھا تو میں تمہیں لے چلتا ہوں، ویسے بھی میں راحیلہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ سب میرے بابا کی ضد ہے کہ ان کی دوستی چودھری صاحب سے قائم رہے۔ تم اگر مجھے اس حویلی سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ بتاؤ تو ہم دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر میں تمہیں شہر لے جاؤں گا۔ یہاں کچھ دن شور مچے گا، پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا کہتی ہو؟ ارحم نے پلان بناتے اس سے تصدیق چاہی تو وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ نہیں، میرے ابا یہاں اکیلے رہ جائیں گے اور چودھری صاحب ان کا بہت برا حشر کریں گے، اس لیے آپ مردوں کی طرح جا کر اس منگنی سے انکار کر دیں۔ ارحم کی بات پر عمل کرنا اسے مناسب نہ لگا تو ارحم نے اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پلوشا، میں نے انکار نہیں کیا ہوگا؟ 100 بار انکار کر چکا ہوں، لیکن بابا مجھے زبردستی اس رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں، اور تم پر یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں تو تمہیں ان کی باتوں کی پرواہ کیوں ہے؟ ہم تمہارے ابا کو بھی ساتھ لے جائیں گے، بلکہ چلو ابھی تمہارے گھر چلتے ہیں۔ ارحم تو جیسے کچھ سننا ہی نہ چاہتا تھا۔ اس کی بے صبری پر پلوشا کے دل میں امید کے دیے روشن ہوئے تو اس نے حویلی کی پچھلی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، پہلے دیوار پر چڑھیں گے، پھر دوسری طرف چھلانگ لگا دیں گے، پلوشا نے کہا تو ارحم نے سر اٹھاتے دیوار کی لمبائی دیکھی۔ یہ تو بہت بڑی ہے، میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ اف، ایک تو آپ شہری لوگوں سے کوئی کام نہیں ہوتا، پتہ نہیں اتنے سست اور ڈرپوک کیوں ہوتے ہیں آپ لوگ۔ میں پہلے چڑھتی ہوں، پھر آپ کو کھینچ لوں گی۔ پلوشا نے اسے برا بھلا کہتے دیوار پر چڑھنا شروع کیا۔ تم گر جاؤ گی، اور ہم کسی اور راستے سے نہیں جا سکتے کیا؟ اسے فکر ہوئی تھی۔ نہیں، یہاں سے نکلنے کا یہی راستہ ہے، ورنہ آپ حویلی کے دروازے سے چلے جائیں اور سب کے سوالوں کے جواب دیں کہ منگنی کے وقت کہاں جا رہے ہو۔ پلوشا نے پھولے ہوئے سانس سے کہتے دیوار پر قدم جمائے اور تیزی سے اوپر چڑھ گئی، جبکہ ارحم اس کی پھٹیوں پر حیران تھا۔ منہ بند کر لیں، مکھی چلی جائے گی۔ ہم گاؤں والوں کو درختوں پر چڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے اتنا حیران نہ ہو اور ہاتھ دیں۔ دیوار پر بیٹھتے پلوشا نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو ارحم نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہر بار وہ نیچے پھسل جاتا تھا۔ اوف ارحم صاحب، آپ تو بالکل ہی نکمے ہیں، دونوں ہاتھ پکڑے میرے۔ پلوشا نے اس کی حالت پر ہنستے اپنے دونوں ہاتھ اسے تھمائے۔ تو میں تمہاری طرح بندر نہیں ہوں جو ہر جگہ چھلانگے مار کر چڑھ جاؤں، نہیں چڑھ سکتا میں یہاں، تم کچھ اور سوچو۔ اس کے ہاتھ پکڑے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کے ساتھ ہمت بہا رہا تھا، جب پلوشا نے نیچے کو جھکتے اسے
اوپر کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس کے بھاری وجود کو اوپر کھینچنے کی بجائے وہ خود اپنا توازن کھو کر اس پر گری۔ وہ دونوں ایک ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ ہائے اللہ! ارحم اپنی کمر پکڑ کر کراہا، جبکہ پلوشا جلدی سے اس سے اوپر سے ہٹی اور اپنی کپڑے جھاڑتے کھڑی ہوئی۔ اتنے نالائق ہیں آپ! میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ ارحم کے دونوں ہاتھ چلے ہوئے دیکھ کر پلوشا نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینا چاہا تو ارحم غصے سے کھڑا ہوا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، دیکھو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے اور کمر ٹوٹ گئی ہے میری۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، نہیں لے کر جاؤں گا میں تمہیں شہر، بیٹھی رہو یہاں ہی۔ تکلیف سے اس پر چیخا تو پلوشا نے ماتھے پر بل ڈالے۔ کتنے برے انسان ہیں آپ، ذرا سی چوٹ پر اپنے وعدے سے پھیرے ہیں۔ ذرا سی چوٹ، خون نکل رہا ہے میرا، دیکھو۔ ارحم نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سامنے کیا تو واقعی اس پر خون کے قطرے چمک رہے تھے۔ پلوشا نے بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھک کر اس پر پھونکے مارنے لگی۔ اس کی بے وقوفانہ حرکت پر ارحم کا غصہ غائب ہوا اور وہ دلچسپی سے اس کے جھکے سر کو دیکھے گیا، جو اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر رکھ کر خون اس میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے نازک ہیں۔ پریشانی سے اسے دیکھتے پلوشا نے معافی مانگی تو ارحم اپنا درد بھلائے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھے گیا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے ایک بار اور گروں تاکہ مزید چوٹ لگے۔ ویسے تمہارا نام پلوشا کی بجائے مس دھکم پیل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہر وقت تم مجھے دھکے دے کر گراتی رہتی ہو، پہلے نہر میں اور اب یہاں۔ ارحم نے لڑنے کے انداز میں کہا تو پلوشا نے اسے گھورا۔ اور آپ کا نام ارحم کی بجائے پاپا کی پڑی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لڑکیوں سے بھی زیادہ نازک مزاج ہیں۔ وہ اسی کے انداز میں بولی تو ارحم کا کہکا اس کے کانوں میں گونجا۔ پاپا کی پڑی؟ ہاں ہاں، تم کتنی پاگل ہو پلوشا۔ چلو اب یہ دوپٹہ میرے زخم سے ہٹاؤ، سارا گندا کر لیا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے پلوشا کا دوپٹہ اپنے ہاتھ سے ہٹایا تو وہ سفید دوپٹے پر سرخ خون کے نشان واضح تھے۔ اب کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں، میں یہاں سے باہر کود جاتی ہوں اور آپ کہیں جانے کا بہانہ بنا کر حویلی کے دروازے سے باہر نکلیں، پھر میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گی، لیکن آپ کو اپنی شکل چھپانی پڑے گی کیونکہ گاؤں والے سب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں۔ پلوشا نے اسے مشورہ دیا تو وہ سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، باہر ملتے ہیں مس دھکم پیل، وہ شرارت سے کہہ کر اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ پلوشا کتنی دیر وہاں کھڑی مسکراتی رہی، پھر جلدی سے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگائی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ارحم کا انتظار کرنے لگی، جو کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ لیکن بچے، میں اپنا گھر اور گاؤں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، اور پلوشا کو اکیلے بھی آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اس لیے آپ واپس حویلی جائیں ورنہ میری بیٹی کی بہت بدنامی ہوگی۔ ان دونوں نے گھر پہنچ کر ابا کو ساری بات بتائی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ خدا کا واسطے ابا، مجھے جانے کی اجازت دے دیں، ورنہ میں بھی ساری عمر آپ کی طرح حویلی کے کام کرتے گزار دوں گی، اور جن کو ہماری فکر نہیں ہے ہم ان کی باتوں کی پرواہ کیوں کریں ابا؟ میری بدنامی ہوتی ہے تو ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، کل کو جب میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں گی تو ان سب کو بدنامی بھول جائے گی۔ پلوشا نے منت کرتے ابا کو سمجھایا تو وہ کچھ سوچنے لگے۔ پلوشا ٹھیک کہہ رہی ہے چچا، اسے جانے دیں، اور آپ کا خیال میں رکھ لوں گا، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ زنیرہ جو پلوشا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آ گئی تھی، ان کی باتیں سن کر اس نے مداخلت کی، لیکن اس کی بہت بدنامی ہوگی، اور میں سارے گاؤں کو یہ بات نہیں سمجھا سکوں گا کہ میری بیٹی بھاگی نہیں بلکہ پڑھنے گئی ہے۔ ابا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ سب کو سمجھانا کیوں ضروری ہے انکل؟ اپنی بیٹی کے خواب پورے کریں اور لوگوں کی باتوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اس حویلی میں دن رات آپ کی بیٹی کی تذلیل ہوتی ہے، تو پھر آپ ان کی باتوں کی پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فون رکھیں اور اس میں میرا نمبر سیو ہے، آپ روز مجھے فون کریے گا، میں پلوشا کو بھی موبائل دلا دوں گا، وہ بھی آپ سے رابطے میں رہے گی، اور اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ارحم نے ابا کا ہاتھ پکڑتے احترام سے کہا، میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی غیر پر کیسے یقین کر لوں بیٹا؟ ابا نے بے بسی سے کہا تو پلوشا ان کے قدموں میں بیٹھی۔ آپ کو اپنی بیٹی پر تو بھروسہ ہے نا؟ وہ ابا کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو چلی جا، لیکن یاد رکھنا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اور میں ہر ہفتے چکر لگاؤں گا۔ ابا نے دل پر پتھر رکھتے اجازت دی تو پلوشا خوشی سے ان کے گلے لگی۔ آپ سب سے اچھے ابا ہیں، وہ بولی تو ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ارحم کو ایک طرف لے جا کے کچھ ضروری ہدایات دی، پھر وہ دونوں پیدل ہی شہر کی سڑک کی طرف چل دیے جہاں سے انہیں بس ملنی تھی۔ شہر پہنچ کر اس نے بس سے نکلتے کھلی فضا میں سانس لیا اور پھر خوشی سے ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف منہ کرتے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ڈرامے بعد میں کر لینا، پیچھے لوگوں کا رش لگا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے بس میں سفر کرنا پڑا، ورنہ میں اتنے رش میں نہیں بیٹھ سکتا۔
اس کی حرکت پر ارحم نے اس پر احسان جتلایا تو پلوشا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میری وجہ سے نہیں، آپ اپنی وجہ سے گاؤں سے بھاگے ہیں تاکہ آپ کی منگنی نہ ہو۔ اب مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں، وہ بولی تو ارحم ہنس دیا۔ منگنی بھی تو تمہاری ہی وجہ سے توڑی ہے یار۔ اس کی زبان پھسلی تھی۔ کیا مطلب؟ پلوشا نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ چلو سمجھاتا ہوں، پہلے ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے، پھر میں تمہارے لیے کالج ڈھونڈوں گا۔ اس نے نامحسوس انداز میں پلوشا کا بازو پکڑا تو وہ کبھی اسے اور کبھی اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھتے اس کے ساتھ چل دی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے۔ ارحم نے کھانے کا آرڈر دیا جبکہ پلوشا ہر چیز کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ساری زندگی گاؤں میں رہنے کی وجہ سے یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا۔ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے، جب میں اداس ہوتا ہوں تو میں ایسے ہی یہاں آ کر گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں، وہ بولا تو پلوشا نے ارد گرد دیکھا جہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہاں پر تو کوئی اور ہے ہی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا کھانا اچھا نہیں ہے، اس لیے تو ہمارے علاوہ یہاں کوئی آیا ہی نہیں، اس نے کہا تو ارحم مسکرا دیا۔ میں نے یہ پورا پورشن بک کروا لیا ہے، اب یہ مت پوچھنا کیوں، بس چپ کر کے کھانا کھاؤ اور انجوائے کرو، اس نے کہا تو پلوشا کا منہ کھلا۔ پورا پورشن کیوں؟ آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ اگر اتنے فالتو پیسے آئے تھے تو مجھے دے دیتے، میں کچھ کپڑے خرید لیتی۔ عجیب ہی ہوتے ہیں آپ امیر لوگ بھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر ہی وہ بولی تو ارحم اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلوشا کو کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ پاگل لڑکی، میں تمہیں پرپوز کرنے والا ہوں۔ پرپوز مطلب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تم میری دلہن بنو گی؟ ارحم نے اپنا ہاتھ آگے کرتے پوچھا تو ریسٹورنٹ کی ساری بتیاں بجھ گئیں اور صرف ان کی میز پہ پڑی موم بتیاں جلنے لگیں۔ پیچھے ہلکی آواز میں میوزک بھی چلا دیا گیا تھا۔ ارحم کی پیشکش اور پھر یکدم اندھیرا ہونے پر پلوشا بے یقین سی کھڑی رہ گئی۔ میرے بابا مجھے زبردستی گاؤں لے کر گئے تھے، حالانکہ مجھے گاؤں کا ماحول پسند بھی نہیں، لیکن ان کی خوشی کے لیے میں چلا گیا، اور وہاں جب حویلی کی بیٹھک میں تم سے پہلا سامنا ہوا تو لگا کہ میں اپنا دل ہار گیا ہوں۔ جب تم ٹھوکر کھا کر نیچے گری تھی اور چودھری صاحب کی ڈانٹ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو میرا دل چاہا کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لوں۔ پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے شاید، تبھی تو میں تمہارے سامنے بے بس ہو گیا، اور میں جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، ورنہ میری منگنی کا سن کر منہ نہ پھلاتی۔ وہ یوں ہی ہاتھ بڑھائے گھٹنوں کے بل بیٹھے دھیمی آواز میں کہتا چلا گیا، جبکہ پلوشا پتھر بنی اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جو موم بتیوں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ چند آنسو پلوشا کی آنکھوں سے ہوتے گالوں پر بکھر گئے۔ بولو نا پلوشا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں صرف کالج نہیں بلکہ یونیورسٹی تک پڑھاؤں گا، تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، تمہاری ہر خواہش پر سر جھکا دوں گا۔ تمہارے چہرے پر خوشی مجھے بہت حسین لگتی ہے اور تمہارے آنسو بے چین کرتے ہیں۔ وہ جذباتیت سے کہتا چلا گیا تو پلوشا نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس نے آنسوؤں کے درمیان معصومیت سے پوچھا تو ارحم نے مسکراتے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کیے۔ ہاں ظاہر ہے میری جان، تمہارے علاوہ اور کس سے کروں گا؟ مجھ سے بے تحاشا جھوٹ بولنا، مجھے کمرے میں گھس کر حویلی کے پچھلے حصے سے ڈرانا، مجھے نہر میں دھکا دینا اور مجھے برا بھلا کہنا صرف تمہارے بس کی بات ہے پلوشا، ورنہ آج تک کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور جھوٹ سے مجھے شدید نفرت ہے، مگر اس دل کا کیا کروں جو تمہارے جھوٹوں کے باوجود تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ اس نے نرمی سے پلوشا کے بال پیشانی سے ہٹاتے کہا تو وہ رونا بھول گئی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے ملکانی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا؟ وہ حیران ہوئی تو ارحم نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ کیونکہ میں بچہ نہیں ہوں، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم چودھری صاحب سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہو، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑی اداکاری کر لی جائے، آخر کچی گولیاں تو میں نے بھی نہیں کھیلی نا میڈم، وہ مزے سے بولا تو پلوشا منہ بسور کر کرسی پر بیٹھی۔ مطلب آپ کو سب پتا تھا، پھر بھی آپ میرے سامنے معصوم بنتے رہے، کتنے بڑے دھوکے باز ہیں آپ، میں ایک دھوکے باز سے کیسے شادی کر لوں؟ اس نے نخریلے لہجے میں کہا، جیسے میں ایک جھوٹی سی شادی کروں گا۔ ویسے وہ اسی کے انداز میں بولا تو پلوشا روتے ہوئے مسکرا دی۔ میں جھوٹی نہیں ہوں، ہر چور یہی کہتا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی، ہاں ہاں ہاں۔ ویسے تم بہت مزے کی باتیں کرتی ہو، کہاں سے سیکھی ہیں یہ باتیں تم نے؟ وہ اب اس کے سامنے بیٹھا دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ کسی سے نہیں سیکھی، اور آپ میرا مذاق اڑانا بند کر دیں، مجھے کھانا کھانے دیں۔ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ پہلے میرے سوال کا جواب تو دو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ارحم اس کے منہ سے اقرار سننا چاہتا تھا۔
اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال مجھے کھانا کھانے دیں۔ اور میرے ابا کو تو آپ بہت کچھ کہہ کر آئے ہیں، اب ان سے میرا رشتہ کیسے مانگیں گے؟ اور ابا راضی ہو بھی گئے تو آپ کے گھر والے نہیں مانیں گے، کیونکہ ہوں تو میں ملازمہ ہی نہ۔ اس نے اپنا خدشہ سامنے رکھا تو ارحم نے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا۔ میں سب کو منا لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو اور بس اپنے دل کی بات کہو، وہ بےتابی سے بولا تھا۔ میرے دل کی بات یہ ہے کہ آپ بہت برے ہیں، جو مجھے پڑھائی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ بھگا لائے ہیں، وہ بولی تو ارحم کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ ہاں تو تمہارے ابا کی اجازت سے تمہیں بھگا کر لایا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لڑکے نے لڑکی کے باپ سے پوچھ کر اس کی بیٹی کو بھگایا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ پلوشا کے ساتھ اپنی ساری تھکن بھولنے لگا تھا۔ پلوشا ہنستے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ پھر کھانا ختم ہوتے ہی ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور مینیجر کو میوزک تیز کرنے کا بول کر اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر پلوشا کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ دم بخود سے ارحم کی جسارتیں دیکھتی رہی جب اس کی انگلی میں سجی انگوٹھی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ آئی لو یو پلوشا۔ پھر اس کے کان پر جھک کر ارحم نے سرگوشی کی تو اس کے چہرے سرخ پڑنے لگا۔ چپ ہو جائیں اور فون کر کے ابا سے میرا رشتہ مانگے، ورنہ میں ہاں نہیں کروں گی۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپاتے پلوشا نے شرط رکھی تو ارحم اسے ساتھ لیے باہر آ گیا تاکہ پلوشا کے ابا سے بات کر سکے۔ ابا نے اجازت دینے کی بجائے خود زنیرہ کے ہمراہ شہر آنے کا فیصلہ کیا تاکہ آمنے سامنے بات ہو سکے۔ اگلے ہی روز وہ زنیرہ کے ساتھ شہر آ گئے تو ارحم انہیں ہوٹل کے اس کمرے میں لے گیا جہاں پلوشا رہ رہی تھی۔ ابا مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ ان کے آتے ہی پلوشا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں گا جھلی؟ میری تو خود تیری اماں سے پسند کی شادی تھی۔ خیر یہ باتیں چھوڑ، مجھے بس یہ بتا کہ تو ارحم کے ماں باپ کی نفرت سہ لے گی؟ ابا نے اس کا فیصلہ خوش دلی سے قبول کرتے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحم کے والدین اندر داخل ہوئے۔ ہم کیوں نفرت کریں گے پلوشا سے؟ ارحم کے بابا نے پوچھا تو سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ماما بابا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا تو اس کی ماما نے آگے بڑھتے اس کے کان کھینچے۔ آج تک یہ سنا تھا کہ لڑکی شادی والے دن بھاگ گئی، مگر تم نے تو منگنی سے بھاگ کر ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ ہم تم تک پہنچ نہیں سکیں گے؟ بولو اب کیوں کیا ایسا؟ تم ہم سے صاف کہہ نہیں سکتے تھے کہ تمہیں پلوشا پسند آ گئی ہے؟ ماما نے زور سے اس کے کان کھینچتے ڈپٹا تو پلوشا نے نظریں جھکا لی۔ کیسے بتاتا؟ آپ لوگوں نے کون سا مان جانا تھا؟ آپ کے سر پر تو چودھری صاحب کی بیٹی سوار تھی، اس لیے میں نے بھاگنے کا پلان بنایا۔ مگر آپ میرے کان تو چھوڑے ماما، میری ہونے والی بیوی کیا سوچے گی کہ اتنا بڑا ہو کر ماں سے مار کھاتا ہے؟ ارحم نے معصوم صورت بناتے اپنا بچاؤ کرنا چاہا تو ماما نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ تمہیں تو ساری زندگی مار پڑنی چاہیے۔ ویسے تم ٹھیک کہتے تھے کہ راحیلہ ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ اس نے تمہارے بابا سے بہت بدتمیزی کی اور مجھے تو مارنے کو دوڑ رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ تم نے انکار کر دیا، ورنہ ساری عمر ہم پچھتاتے ہی رہتے۔ اور یہ ہماری بیٹی؟ ماما نے پلوشا کا چہرہ تھامتے پیار سے اسے دیکھا۔ بہت پیاری ہے۔ زنیرہ نے مجھے بتایا کہ اسے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم ابھی ہی تم دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں تاکہ پلوشا کے والد پرسکون ہو سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ انہوں نے ابا سے پوچھا تو انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حامی بھر لی۔ مبارک ہو میری جان، اس حویلی سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ زنیرہ نے خوشی سے پلوشا کو گلے لگایا۔ اور میں نے ارحم صاحب کی امی سے تمہاری کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر دی ہیں، اس لیے ذرا خیال رکھنا، یہ نہ ہو پہلے دن ہی اپنی اصلیت دکھا دو۔ زنیرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو پلوشا نے بظاہر مسکراتے اس کی کمر میں گھونسا مارا۔ تم اپنی بکواس بند کرو ورنہ ابھی دوستی سے آگ کر دوں گی۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولی تو زنیرہ منہ بناتے اس سے الگ ہوئی، جبکہ پلوشا کی نگاہیں ارحم پر جا ٹھہری جو اپنی سنہری آنکھیں اس پہ گاڑے کھڑا تھا۔ وہ شرم سے سر جھکا گئی کہ ارحم کی نگاہوں کی تاب لانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہوٹل کے اسی کمرے میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، جبکہ پلوشا زنیرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلیں ہم سب باہر چلتے ہیں، ذرا دلہا دلہن کچھ وقت اکیلے گزار لیں، ارحم کی ماما نے کہا تو وہ سب باہر نکل گئے اور زنیرہ بھی اپنا ہاتھ چھڑاتے چلی گئی۔ پلوشا نے اپنا اضطراب چھپاتے سر جھکایا تو ارحم اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔
تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تو نہیں گھبرا رہی، میں کسی سے نہیں گھبراتی، آئی سمجھ؟ اس نے کہہ کر فرار ہونا چاہا تو ارحم نے اس کا بازو پکڑتے دوبارہ اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آج میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، بلکہ آج تو تمہیں مجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا تو پلوشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا۔ اوئے مس دکم پیل، آج تو شادی کی رات ہے، ذرا خیال کر لو، حد ہے، ابھی چوٹ لگ جاتی مجھے۔ وہ جو فرش پر گرتے گرتے بچا تھا صدمے سے بولا تو پلوشا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مسٹر پاپا کی پڑی، بیڈ سے گرنے پر کسی کو چوٹ نہیں لگتی، وہ بچوں کی طرح شرارتی انداز میں بولتے بیڈ پر کھڑی ہوئی۔ ابھی بتاتا ہوں، صبر کرو۔ ارحم نے بھی کھڑے ہوتے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ فرش پر اتر کر آگے بھاگنے لگی۔ بچ کے کہاں جاؤ گی؟ ارحم نے اسے پیچھے پکڑتے کہا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ تمہیں پتہ ہے پلوشا، تمہارے آنے سے میری زندگی روشن ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں نے اتنے سال تمہارے بغیر کیسے گزار لیا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ارحم نے اب محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تو میری زندگی ہو پلوشا، میں اب تمہارے بغیر بہت نامکمل اور ادھورا ہوں۔ تمہارا بچپنا، تمہاری شرارتیں اور تمہاری یہ ہنسی میرے لیے بہت خاص ہونے لگی ہیں۔ شاید محبت نہیں، عشق کرنے لگا ہوں میں تم سے، اس نے شدت جذبات سے کہتے جھک کر پلوشا کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ محبت کی پہلی مہر پر ساکت سی کھڑی رہی۔ ارحم کے لمس نے اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، مگر وہ پلوشا ہی کیا جو آسانی سے محبت کا اقرار کر لے۔ تمہارا چہرہ بہت حسین ہے۔ ارحم اب آنکھوں میں نمی لیے اس کے چہرے کے نقوش چھوڑ رہا تھا۔ پلوشا یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ آئی لو یو پلوشا، میری زندگی سے کبھی مت جانا۔ اب اس کے ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیتے ارحم نے التجا کی تو پلوشا سکون سے مسکرا دی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ وہ اس کی خاموشی پر بے چین ہوا۔ میں بولنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اور آپ جیسے نازک مزاج انسان سے کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ میں اپنا سر دیوار سے مار لوں، اس لیے میرا ہاتھ چھوڑیں، پلوشا نے کہا تو ارحم نے اسے گھوری سے نوازتے اپنے مزید قریب کیا۔ پلوشا اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ ارحم، اس کی حد درجہ قربت پر پلوشا واقعی گھبرا گئی تھی۔ اب بولو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ارحم نے کہا تو پلوشا کی گردن میں گلٹی ابھری، پھر اس نے ارحم کو دیکھا اور شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ میں آپ سے ڈھیر ساری محبت کرتی ہوں، پوری دنیا سے زیادہ، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ، اور آپ میرے دل کا سکون ہے، آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، آپ جیسا اس پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے سینے میں سر جھپائے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی تو ارحم نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو باندھے۔ بس یہی سننا چاہتا تھا، اس نے کہا تو پلوشا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے اس کی داڑھی میں ہاتھ پھیرا۔ اور میں یہ سننا چاہتی تھی۔ پوری قوت سے اس کی داڑھی کھینچتے وہ ارحم کی گرفت سے نکلی تو ارحم کی چیخ کمرے میں گونجے۔ وہ درد سے چیخ اٹھا تھا جبکہ پلوشا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، اتنے زور سے بال کھینچے ہیں، اپنے شوہر کو مارتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ ارحم نے کراہتے پوچھا تو پلوشا کہکا لگاتے بیڈ پر گری۔ نہیں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، وہ ہنستی چلی گئی جبکہ ارحم نے بھی اس کے قریب بیڈ پر لیٹتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ جھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہو، مگر کوئی بات نہیں، جب کالج کی مشکل کتابیں پڑھنی پڑیں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، کل ہی ایڈمیشن کرواتا ہوں۔ ارحم نے گویا اسے دھمکی دی تو پلوشا نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہر چیز کے لیے شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میرا یہ خواب ادھورا رہ جاتا، مگر آپ نے میری زندگی میں کسی معجزے کی طرح آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اس نے عقیدت سے کہتے ارحم کا ہاتھ چوما تو وہ سرشار ہوا۔ میں نے تو بس تم سے عشق کیا ہے اور تا قیامت کرتا رہوں گا، بلکہ میں اگلے جہان بھی اللہ سے تمہارا ساتھ مانگتا ہوں کیونکہ تم ارحم کی جان ہو۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے بولا تو پلوشا نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر سر رکھ لیا جبکہ ارحم نے بھی آنکھیں مونتے رب کا شکر ادا کیا۔ ان کی محبت اس دنیا میں تکمیل پا گئی تھی۔